بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں تک جن آیتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ان آیتوں میں جنگ احد کے سلسلے میں مضامین تھے، واقعات تھے. اب میں نے جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد سے متصل، جنگ احد سے قریب بلکہ اگلے ہی دن ایک دوسرا غزوہ، ایک دوسری جنگ پیش آئی تھی جس کا نام ہے غزوہ حمراء الاسد. اس غزوے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں تذکرہ کیا ہے کہ اس غزوے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کیسے فوراً تیار ہو گئے اور کیسے انہوں نے قربانی پیش کی. دین کے لیے قربانی پیش کرنے پر اللہ نے ان کو کیا نعمتوں سے نوازا، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے. جیسا کہ بتلایا گیا، غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور کئی صحابہ زخمی تھے. کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا تھا، کسی کا سر پھوٹا ہوا تھا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے. آپ کے دندان مبارک، دانت مبارک شہید ہو گئے اور آپ کے گال پر زخم آ گیا. تو ان زخموں کے ساتھ، شکست کے غم کے ساتھ، ہار کے غم کے ساتھ میدان احد سے پلٹ کر مدینہ منورہ تشریف لائے. دوسری طرف کافروں کا لشکر مکے کے لیے واپس ہو رہا تھا، تو وہاں روحہ نامی مقام میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. تو وہاں جانے کے بعد کافروں کو خیال آیا، ہم نے کہ کیا حماقت کر دی، کیا بے وقوفی کر دی. مسلمانوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور وہ مغلوب ہو گئے تھے اور وہ حیران پریشان ہو گئے تھے، بھاگ رہے تھے. بہت اچھا موقع تھا، ہم ان کو جڑ سے ختم کر سکتے تھے،
دنیا سے ان کو پاک کر سکتے تھے، ہم نے یہ کیا کر دیا کہ ہم نے اچھا موقع ہاتھ سے گنوا دیا۔ ہمیں واپس لوٹ کر دوبارہ مدینے پر حملہ کرنا چاہیے۔ ابو سفیان جو کافروں کے لشکر کا کمانڈر تھا، سردار تھا، اس کی بھی یہی رائے تھی، لیکن ان کا جو مشیر تھا، مشورہ دینے والا، صفوان ابن امیہ، اس نے کہا اب واپس لوٹنا بالکل ہی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان شکست کے، ہار کے غم میں ہیں۔ اب اگر ہم واپس لوٹیں گے تو پھر ہماری خیریت نہیں ہے۔ ہار کا بدلہ لینے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ جوش کے ساتھ، قوت کے ساتھ ہمارے ساتھ لڑیں گے، ہمارے لیے مکہ واپس جانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ واپس نہ لوٹا جائے۔ تو ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا، ادھر صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دی، تو ایک مخبر، مسلمانوں کا مخبر سیڑھی آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ کافروں کا لشکر دوبارہ واپس لوٹنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کرام کو جمع کروایا اور مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے، ان کے آنے سے پہلے ہمیں آگے جا کر ان کو وہیں سے واپس بھیجنا چاہیے۔ اور جو صحابہ زخمی تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اتنے میں کافروں کے لشکر کے پاس نعیم ابن مسعود، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں جا کے مسلمان ہو گئے، وہ کافروں کے لشکر کے پاس سے گزرے۔ تو ابو سفیان نے نعیم ابن مسعود سے کہا تم مسلمانوں کے پاس جا کر ہمارے بارے میں ڈراؤ کہ ہم دوبارہ لوٹ کر آ رہے ہیں اور اس ارادے سے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیں گے، جڑ سے ختم کر دیں گے، اور میں تمہیں اس پر 10 اونٹ انعام میں دوں گا، 10 اونٹ انعام میں دوں گا۔ اب چنانچہ نعیم ابن مسعود آیا اور آ کر مسلمانوں سے کہنے لگا، مسلمان تم کہاں کی تیاری کر رہے ہو؟ مسلمانوں نے کہا کہ کافروں کا لشکر واپسی کا ارادہ کر رہا ہے، ہمیں ان کو واپس لوٹانے کے لیے، ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو نعیم ابن مسعود نے کہا تم مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، مدینے کے باہر جا کر کیا کریں گے؟ اور بھی زیادہ تمہارا نقصان ہوگا، پہلے ہی تم نقصان اٹھا چکے ہو، اب دوبارہ جا کر دوبارہ نقصان اٹھانا عقل مندی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی ہمت کو توڑنے لگا، مسلمانوں کے اندر خوف پیدا کرنے لگا۔ تو اس کو سنتے ہی حضرات صحابہ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، کتنا بھی بڑا لشکر آ جائے ہم اسے لڑیں گے اور اس کو پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے اور اس کو واپس جانے پہ مجبور کریں گے۔ تو حضرات صحابہ نے یقین کے ساتھ کہا، اور جو صحابہ اتنے زخمی تھے کہ دوسروں کے سہارے سے چلتے تھے، وہ بھی تیار ہو گئے کہ ہم بھی جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی شرط لگائی کہ جو غزوہ احد میں شریک ہوئے وہی آئیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے خاص تعداد کو لے کر حمراء الاسد نامی ایک جگہ پر جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ اب وہ کافروں کا لشکر وہیں ہے۔ اتنے میں
معبد خزاعی نام کا ایک آدمی جو مسلمانوں کا خیرخواہ تھا، حلیف تھا، مسلمانوں کی حالت پوچھنے کے لیے آیا تھا، واپس مکہ جا رہا تھا، تو جاتے جاتے کافروں کے لشکر کے پاس سے بھی گزرا۔ اس نے جا کر کافروں کے دل میں رعب پیدا کر دیا، تم کیا ارادہ کر رہے ہو، بہت ہی بڑی حماقت ہے یہ، میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں کہ حمراء الاسد میں مسلمان بہت بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور بڑے ہتھیاروں کے ساتھ تمہارے انتظار میں ہیں، تم جاؤ گے تو تمہاری خیریت نہیں، بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے ابھی سے لوٹ جاؤ۔ یہ بولتے ہی اس کے کافروں کے دل میں رعب پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، وہیں سے بھاگ گئے۔ اب حضرات صحابہ مسلمان 7 دن تک حمراء الاسد نامی مقام پر ٹھہرے رہے، لیکن کافروں کا لشکر نہیں آیا۔ وہاں ہفتے میں ایک بار بازار لگتا تھا، حضرات صحابہ نے ان کے پاس جو مال تھا اس کی تجارت کی، خوب نفع کما کر وہاں سے واپس لوٹے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کر لیا بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا۔ من بعد ما اصابهم القرح، زخموں سے چور تھے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا، کسی کا سر ٹوٹا ہوا، کسی کے بدن سے خون بہہ رہا تھا، کسی کا کان کٹا ہوا تھا، کسی کی ناک کٹی ہوئی تھی۔ ایسی حالت میں بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس لوٹنے کا حکم دیا تو حضرات صحابہ فوراً تیار ہو گئے۔ اب یہاں ہمیں ایک بات معلوم ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں آیت میں کہیں بھی اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واپس لوٹنے کا حکم دیا، وہ کہیں بھی نہیں ہے، لیکن احادیث سے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو تعاقب کرنے کا حکم دیا تھا، کافروں کے لشکر کو روکنے کے لیے جانے کا حکم دیا تھا، اور صحابہ تیار ہو گئے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کو حکم کے قبول کر لیے، جبکہ اللہ بھی حکم نہیں دیا، رسول جو حکم دیے روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، لیکن قرآن میں حکم دیے بول کے نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھو یہاں رسول اللہ نے حکم دیا تھا، اس حکم کو اپنی طرف منسوب کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے حکم کو بھی قبول کیا، رسول کے حکم کو بھی قبول کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا تھا، ایک جماعت چنئی میں ہے، منڈی میں، جن کو منکرین حدیث بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے لیے قرآن بس ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ ایک پوسٹ مین تھے، ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے پاس سے قرآن لا کو ہم نہ دے ڈالے چلے گئے ہوتا ہے۔ ان کی کوئی بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ تو یہ آیت ان کے خلاف دلیل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ رسول کے حکم کو اپنا حکم کہہ رہا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے جتنے بھی احکام دیے ہیں وہ سب اللہ کا حکم ہے، ان کو نہیں مانیں گے تو اللہ کو نہ ماننے والے ہوں۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوگی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان میں سے جنہوں نے احسان کیا، نیک کام کیا اور تقوی اختیار کیا، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔
اس میں دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، دین کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، چاہے جان کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے وقت کی قربانی ہو، چاہے اپنی صلاحیت کی قربانی ہو، تو دین کے لیے جو بھی لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں ان کی قربانیاں اسی وقت رنگ لائیں گی، اسی وقت ثواب کے مستحق ہوگی جبکہ دو باتیں ان لوگوں میں ہوں۔ پہلی بات احسان، یعنی اخلاص ہو۔ بڑی بڑی قربانیاں پیش کرتے ہیں لیکن دل میں اخلاص نہیں ہے تو ساری قربانیاں بیکار ہو جائیں، کچھ کام نہیں ہے۔ کروڑ روپے دے کے مسجد بنا دیے، کروڑ روپے کو قربانی دیے، اب دل میں کیا ہے؟ اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، مقصد دکھاوا، لوگ بولنا، کروڑ روپے خرچہ کر کو انہوں مسجد بنائے گا، تو بیکار، 1 کروڑ روپے بیکار، کوئی ثواب نہیں ملے۔ اور اسی طرح دین کی محنت کر رہے ہیں، کوئی بھی دین کی محنت، چاہے تبلیغ کی محنت ہو، چاہے مدرسے کی محنت ہو، چاہے مکتب کی محنت ہو، دین کے نام پر کوئی بھی محنت کر رہے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں، 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے لگا رہے ہیں، اور پورے سال میں چھلے 4 مہینے جو بھی ہے وہ پابندی سب کر رہے ہیں، دل میں اخلاص نہیں ہے، صرف دکھاوا مقصد ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا، دوسری شرط ہے تقوی ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف دین کے لیے قربانیاں پیش ہو رہی ہیں، چھلے لگ رہے ہیں، 4 مہینے لگ رہے ہیں، اور جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، وقت کی قربانیاں دے رہے ہیں، محنت کی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن دل میں تقوی نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی عادت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو تب بھی بزرگوں اور دوستوں ہماری قربانیوں پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ الذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان قربانیاں پیش کرنے والوں میں احسان ہو اور تقوی ہو تو تب ان کے لیے اجر ہے۔ اس سے پہلے بھی بتلایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تقوی کیا ہے، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین، کیا آپ ایسی جگہ سے گزرے ہیں جہاں صرف کانٹے دار جھاڑیاں، چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اب وہاں سے گزرنا ہے، تو کبھی ویسی جگہ سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں کئی بار گزرا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کیسے گزرتے ہیں آپ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے اپنے بدن کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزرتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا میرے کپڑے کو نہ چبھ جائے، میرے بدن کو نہ چبھ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی ہے تقوی، ایک پوری دنیا گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہر طرف گناہ کے کانٹے ہیں، گناہ ہر طرف کھینچ رہے ہیں، جس طرح کانٹا ہمارے کپڑوں کو کھینچتا ہے ویسے ہی دنیا میں قدم قدم پر گناہ ہمیں کھینچ رہے ہیں، اب ان تمام سے بچاتے ہوئے گزرنے کا نام ہی تقوی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہماری قربانیاں اسی وقت رنگ لائیں گی، کام آئیں گی، ان پہ ہمیں ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ یہ دو باتیں ہوں، ایک تو اخلاص اور ایک تقوی۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، وہ مومنین جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ہتھیار جمع کر لیے ہیں، تم ان سے ڈرو، فزادهم ایمانا، تو ان کا ایمان پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ حضرات صحابہ جب اللہ پر رسول پر ایمان لائے تبھی وہ طے کر لیے تھے ہم نے جو راستہ چنا ہے دین کا راستہ، یہ خطرات سے بھرا ہوا ہے، دشواریوں سے بھرا ہوا ہے، پریشانیوں سے بھرا ہوا راستہ ہے،
اس راستے میں گزریں گے تو پریشانیاں آئیں گی، خطرے آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ان تمام کو سہ کے ہمیں پار ہونا ہے۔ یہ پہلے ہی سے طے کر چکے تھے۔ جب ان کے سامنے خطرے کی خبر پہنچی تو انہوں نے اور ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا معنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل اللہ بہترین کارساز ہے، ہر کام کو اچھا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہاں ایک بات بھی معلوم ہوتی ہے، توکل۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں توکل بولے تو کیا ہے؟ سارے دنیا کے اسباب، ظاہری اسباب چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ بیٹھ جانا، اس کا نام توکل ہے۔ اس کو بولتے نہیں توکل، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے، عمل کر کے دکھلایا ہے کہ توکل یہ ہے کہ دنیا کے جو بھی اسباب ہیں ان تمام کو اختیار کرنا ہے، ان تمام کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ پہلے بھی بتلایا تھا، مثال کے طور پر بیمار ہو گئے ہیں، اب ہمیں شفا ملنی ہے، اب اللہ کے بھروسے پہ بیٹھ گئے، نہ دوا کھاتے ہیں، نہ انجیکشن لگاتے ہیں، نہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ، اللہ سب کو شفا دینے والا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ دوا استعمال کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، انجیکشن لگائیں، سب کرنے کے بعد اب اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ جو اسباب ہیں، دوائی، ڈاکٹر کے پاس جانا اور اسی طرح سے دوا کا کھانا، یہ اسباب ہیں، ان پہ بھروسہ نہیں ہونا۔ میں یہ سب کر دیا اب ضرور مجھے شفا ملے گی، یہ نہیں ہونا۔ سب کو کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ، ان تمام میں تاثیر اسی وقت آئے گی جب کہ اللہ چاہے، یہ سوچ کے بیٹھ جائیں، اس کا نام توکل ہے۔ اب یہاں بھی کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی کہ کافر حملہ کرنے کے لیے واپس لوٹ رہے ہیں، تو حضرات صحابہ اللہ پہ بھروسہ کر کے وہیں نہیں بیٹھ گئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے وہاں نہیں بیٹھ گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیے۔ اب ان کو واپس بھیجنے کے لیے دوبارہ ان کا تعاقب کرنے کا مشورہ کیے، صحابہ کے اندر جوش دلائے، صحابہ کے درمیان میں نصیحت کی، اور سب صحابہ تیار ہو گئے اور ہتھیاروں کو لے لیا اور گئے ان سے لڑنے کے لیے۔ یہ سب اسباب تھے، ظاہری اسباب۔ اس کے بعد انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو توکل کسے کہتے ہیں وہ بھی ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں یہ کلمہ، یہ دعا ایسی دعا ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی 1000 مرتبہ یہ دعا پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے بعد ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، انشاءاللہ ضرور اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح جب غم ہو، پریشانی ہو، ڈر ہو کسی کا، ایسے وقت میں بھی اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جو جو اسباب ہیں انہیں اختیار کر لینا، کرنے کے بعد کثرت سے اس کو پڑھتے رہنا، اس سے بھی جو غم ہے، جو رنج ہے، جو فکر ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی فضیلت۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ۔ صحابہ کرام لوٹے اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کو لے کر، اس حال میں کہ لم يمسسهم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، یعنی اللہ نے دین کے لیے قربانی صحابہ نے پیش کی تو اس پر اللہ نے 3 نعمتوں سے نوازا۔ صحابہ زخموں میں چور تھے،
جیسے کہ ابھی بتایا میں، اللہ کا حکم آیا، نبی کا حکم آیا تو فوراً تیار ہو گئے لڑنے کے لیے. تو اللہ اس پہ ان کو 3 نعمتوں سے نوازا. ایک تو یہ نعمت کہ بغیر قتل و قتال کے صحیح سالم عافیت کے ساتھ وہاں سے لوٹ آئے. کافروں کی طرف سے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اللہ کافروں کے دل میں مسلمانوں کا ڈر ڈال دیا اور وہیں سے بھاگ گئے. یہ ایک نعمت. دوسری نعمت وفضل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نفع بھی عطا فرمایا. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ وہاں بازار لگتا تھا، حضرات صحابہ تجارت کیے، خوب نفع کما کر لوٹے. تجارت کا نفع وفضل سے دنیا کا نفع بھی لے کر لوٹے. یہ 2 نعمت ہوئی. تیسری نعمت واتبعوا رضوان اللہ، صحابہ کو اللہ کی رضامندی نصیب ہو گئی، اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی. اللہ خوش ہو گیا ان سے. اللہ کا خوش ہو جانا ایک بہت بڑی نعمت. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے. پہلے بھی میں نے بتلایا تھا ایک حدیث. اللہ تعالیٰ جنتیوں سے قیامت کے دن پوچھیں گے، اے جنتیوں کیا تم خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے اے اللہ ہم کیوں خوش نہ ہو، تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی بھی مخلوق کو تو نے نہیں دی ہے، ہم کیوں خوش نہیں ہوں گے؟ بہت خوش ہیں اللہ. تو اللہ فرمائیں گے اس سے بھی افضل نعمت، اس سے بھی بہتر نعمت میں تمہیں دینے والا. جنتی پوچھیں گے اس سے افضل نعمت کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے اے جنتیوں میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، اس کے بعد تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. احل علیکم رضوانی، میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشی بہت بڑی نعمت. تو بزرگوں اور دوستو، اس سے معلوم ہوا جو لوگ اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ دین کی قربانی، دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جان کی قربانی، مال کی قربانی، محنت کی قربانی، وقت کی قربانی، صلاحیت کی قربانی، جس طرح کی بھی قربانیاں دیتے ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت سے مالا مال کرتا ہے، دنیا کا نفع بھی دیتا ہے، ان کی تجارتوں میں بھی برکت دیتا ہے. اور سب سے بڑی نعمت اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کا کام، اس کے دین کا کام کر رہے ہیں، اس کے دین کا کام کر رہے ہیں، اس لیے اللہ خوش ہوتا ہے. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا فضل اور احسان کرنے والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ بے شک وہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا. فلا تخافوہم، لہذا تم کافروں سے مت ڈرو. وخافونی ان کنتم مؤمنین، کافروں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم سچے ایمان والے ہو. کافر چاہے کتنی بھی بڑی تعداد میں ہوں، کتنی بھی طاقت والے ہوں، کتنی بھی قوت والے ہوں، تمہارا ڈر صرف مجھ سے ہونا چاہیے، کافروں سے نہیں ہونا چاہیے. مجھ سے اگر تمہارا خوف ہے تو تمہارا سارا کام میں کر دوں گا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فارسی میں کتاب ہے بوستان اور ایک کتاب گلستان بول کے. تو بوستان میں ایک چھوٹا واقعہ لکھے ہیں. حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے جنگل میں، دیکھا کہ ایک بزرگ شیر کے اوپر بیٹھ کر سوار ہو کر آ رہے ہیں. جیسے کوئی گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے ویسا شیر کے اوپر سوار ہو کر آ رہے ہیں. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا، کیسے؟ تو بزرگ نے کہا اے سعدی، تو اللہ کے حکم سے منہ مت موڑ، اللہ سے ڈر، دنیا کی ہر چیز تجھ سے ڈرے گی. اللہ سے ڈر، دنیا کی ہر چیز تجھ سے ڈرے گی، اور دنیا تیرے حکم کے پیچھے چلے گی. اللہ کی ہر بات سن، اللہ کی ہر بات مان، پوری دنیا تیری بات مانے. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ہر وقت ہر حالت میں صرف اللہ سے ڈرنا ہے،
اللہ سے ڈریں گے تو اللہ سب کچھ کر لے گا، سب کچھ اللہ اپنے ذمے لے لے گا۔ اور یہ جو واقعہ میں نے بتلایا، اس سے اور ایک بات بھی معلوم ہوئی، صحابہ کافروں سے لڑنے کے لیے گئے، لڑنے کی نیت سے، لیکن لڑنے کا موقع نہیں ہوا، کافر بھاگ گئے تھے وہیں سے، پھر بھی اللہ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ دین کے لیے قربانی دینے کی نیت کرنے سے بھی اللہ ثواب دیتے ہیں، نیت پر بھی ثواب، بولتے نہیں؟ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ لڑنے کے لیے گئے تھے، کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن موقع ہی نہیں ہوا، پھر بھی اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا۔ تو اس سے معلوم ہوا دین کے لیے قربانی دینے کا دل میں جذبہ ہو، نیت ہو، تو وہ بھی اللہ ثواب سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کے اندر دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرمائے، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔